نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم اور ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اور احادیث مبارکہ میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور پر جو اس کا عاشورہ کا دن ہے یعنی 10 محرم 10واں دن، اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ 10 محرم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب رمضان المبارک کے روزے ابھی تک فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے محرم الحرام کے روزہ رکھا جاتا تھا 10 تاریخ کا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ اپنی فرضیت سے ہٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طور پر اس کو 10 محرم میں رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اگلے سال اس کے ساتھ ایک اور روزے کو شامل کروں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ یہودی بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا اضافہ کیا۔ اس وجہ سے پھر صحابہ کرام کے عمل سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھتے اور ساتھ میں 10 کا روزہ رکھتے، یا پھر اس کے ساتھ 11 محرم الحرام کے روزے کو شامل فرماتے اور 2 روزے مکمل کرتے، تاکہ کسی بھی طرح سے مشرکین اور یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ فکر مند ہیں، یہودیوں کی مشابہت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کتنے زیادہ فکر مند ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، آج مسلمانوں کے حالات دیکھ لیجئے کہ ہمارا رہنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار اور دیگر معاملات وہ سارے کے سارے یہودیوں کے مطابق ہو چکے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اگر ہم یہودیوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں تو ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور کیا کریں جی، ان کی مشابہت اختیار کریں۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہیں، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو جو سنت ہے عاشورہ کے دن کی وہ صرف اور صرف ایک کام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، کھچڑی پکانا یا اس طرح سے میٹھی کوئی چیز بنانا عاشورہ کے دن میں، یہ بالکل بھی احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں بھی عاشورہ کے دن صرف اور صرف روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بعض روایات لوگ بیان کرتے ہیں لیکن نہ اس کی کوئی سند موجود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت موجود ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی جا کر تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔
इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए और उस आग को अल्लाह तबारक व तआला ने गुलजार बना दिया, तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। लेकिन इन रिवायात की कोई हकीकत मौजूद नहीं, बल्कि एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकले और पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ हज़रत मूसा के दर पर हुआ, तो एक जगह पर जाकर जब सामने समंदर आ गया तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने लाठी मारी और समंदर के 2 हिस्से हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर की दूसरी तरफ चले गए उस समंदर से होते हुए। लेकिन जब फिरौन वहां समंदर के दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह ने दरिया को, समंदर को हुक्म दिया, वो आपस में मिल गया। तो ये जो दिन था, ये अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि ये 10 मुहर्रम का दिन था। इसी वजह से यहूदी भी 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, क्योंकि इस दिन उन्हें फिरौन से निजात मिली थी। तो ये तो मनकूल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, लेकिन इसके अलावा जितने भी किस्से हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से मनकूल नहीं है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि जो काम सुन्नत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के तौर पर मौजूद हो, तो फिर हम उसको करें, और इसके अलावा जितने भी मामलात हैं वो हम बिल्कुल ना करें। अहले तशरीफ हजरात जो कि इस मुहर्रमुल हराम के दिन जो भी मामलात करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, अपने दीन के मुताबिक करते हैं। हमें अपने दीन के मुताबिक अपने मामलात करने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के अंदर बताइए कि क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं आई। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।